سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا سائز نہیں بلکہ نیت کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ ایک سچی مسکراہٹ یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی بڑا اجر رکھتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا معمولی عمل قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزنی ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، اگر دل عبادت میں نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، دل نہ لگے تب بھی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی مستقل مزاجی اثر پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ کر پڑھنے سے دل آہستہ آہستہ نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف دل کے لگنے کی دعا ہے۔ سوال ہے، کیا مشکل حالات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتے ہیں؟ جواب ہے، ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں بلکہ بعض اوقات محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ آزمائش مومن کی درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کیا گیا وقت اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال ہے، رزق میں کمی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جواب ہے، کبھی رزق کی کمی آزمائش ہوتی ہے تاکہ بندہ صبر اختیار کرے۔ استغفار اور صدقہ رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا جانتا ہے کہ اصل دینے والا ہی وہی ہے۔ سوال ہے، کیا خاموش رہنا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، اگر خاموشی گناہ سے بچنے کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ بے فائدہ باتوں سے بچنا دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا محبت کو بڑھاتا ہے۔ قرآن اور ذکر کے ذریعے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا ہر دعا فوراً قبول ہونی ضروری ہے؟ جواب ہے، ہر دعا فوراً قبول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر وقت جانتا ہے۔ کبھی دعا کا بدلہ کسی مصیبت کو ٹالنے کی صورت میں ملتا ہے۔ یقین رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ اس کی ہر فریاد سنی جا رہی ہے۔ سوال ہے، نیک اعمال میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب ہے، نیک اعمال میں برکت اخلاص اور عاجزی سے آتی ہے۔ ریاکاری عمل کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنانے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے۔ سوال ہے، دل کو سکون کب ملتا ہے؟ جواب ہے، دل کو حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے۔ سوال ہے، کیا آنسوؤں کی کوئی اہمیت ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف یا محبت میں بہنے والے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں کیا گیا رونا دل کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے آنسو قیامت کے دن رحمت کا سبب بن سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا کم علم والا بھی نیک بن سکتا ہے؟ جواب ہے، نیکی کے لیے بہت زیادہ علم نہیں بلکہ سچی نیت ضروری ہے۔ جو تھوڑا جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ عمل کے بغیر علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ گناہگار کو معاف کرتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ سچی توبہ کرنے والا بندہ نیا آغاز کر سکتا ہے۔ مایوسی اختیار کرنا شیطان کا ہتھیار ہے۔ امید رکھنا ایمان ہے۔ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے دل کی دعا سنتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی بہت قریب ہوتا ہے اور ایسی دعا کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ جو بندہ عاجزی سے اپنی کمزوری مان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ دل کی سچائی سے نکلی ہوئی فریاد کبھی ضائع نہیں رہتی۔ سوال ہے، کیا گناہوں کے بعد بھی امید باقی رہتی ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندر سے زیادہ وسیع ہے اور وہ سچی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو شخص ندامت کے ساتھ پلٹ آئے اس کی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ مایوسی ایمان کی کمزوری ہے جبکہ امید رکھنا ایمان کی طاقت ہے۔ سوال ہے، کیا صرف نیت سے بھی اجر ملتا ہے؟ جواب ہے، اگر نیت خالص ہو اور عمل کی سچائی کوشش ہو تو اجر ملتا ہے۔ کبھی مجبوری کی وجہ سے رہ جانے والا عمل بھی نیت کی وجہ سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ سوال ہے، کون سی عادت ایمان کو کمزور کرتی ہے؟ جواب ہے، مسلسل گناہ کرنا اور توبہ میں تاخیر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بے فائدہ باتیں اور بری مصیبت دل پر اثر ڈالتی ہے۔ ذکر سے دوری انسان کو روحانی طور پر کمزور بنا دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا مشکلات ختم ہو سکتی ہیں دعا سے؟
جواب ہے دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا کر دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا انسان کو زندگی بدل سکتی ہے۔ سوال ہے دل کی صفائی کیسے حاصل کی جائے؟ جواب ہے کثرت استغفار دل کو صاف اور نرم بناتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت دل پر جمی گرد کو مٹا دیتی ہے۔ سوال ہے کیا خاموشی میں سوچنا بھی عبادت ہے؟ جواب ہے اگر سوچ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تفکر ایمان کو ایک مضبوط اور یقین کو گہرا کرتا ہے۔ خاموشی لمحے انسان کو خود احتسابی کا موقع دیتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پہچانی جائے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی طرف مائل کر دے تو یہ اس کی صحبت کی نشانی ہے۔ دل میں عبادت کا شوق پیدا ہونا بڑی نعمت ہے۔ مشکل وقت میں صبر کی توفیق ملنا بھی خاص کرم ہے۔ سوال ہے کیا چھوٹے گناہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں؟ جواب ہے چھوٹے گناہ اگر بار بار کیے جائیں تو بڑے بن جاتے ہیں۔ گناہ دل پر سیاہ نقطہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فوراً توبہ کرنا دل کو اندھیرے سے بچا لیتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ تنہائی میں کیے گئے عمل کو دیکھتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تنہائی میں کی گئی نیکی زیادہ خالص ہوتی ہے۔ ایسے اعمال کا اجر بھی زیادہ عظیم ہو سکتا ہے۔ سوال ہے ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس ہوتی ہے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دی جائے تو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ عبادت میں سکون آنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ سوال ہے کیا آزمائش میں شکر ممکن ہے؟ جواب ہے مومن ہر حال میں شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشکل میں شکر ادا کرنا بلند درجے کی علامت ہے۔ ایسے شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ سوال ہے کیا وقت کی قدر بھی عبادت ہے؟ جواب ہے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسے نیکی اور فائدہ مند کاموں میں استعمال کرنا عبادت ہے۔ ضائع کیا گیا وقت قیامت کے دن سوال بن سکتا ہے۔ سوال ہے دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہو؟ جواب ہے قرآن کی آیات پر غور کرنے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ آخر کو یاد کرنا رکھنا انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ خوف انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ سوال ہے اصل کامیابی کیا ہے؟ جواب ہے اصل کامیابی دنیا کی شہرت نہیں بلکہ آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا حصول ہی مومن کی حقیقی منزل ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ دل کی خفیہ باتیں بھی جانتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور چھپی ہوئی نیتوں تک واقف ہے۔ کوئی حال بھی اس کے علم سے باخر نہیں، اسی لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا آزمائشیں گناہ کو کفارہ بنتی ہیں؟ جواب ہے مومن کو پہچاننے والی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ صبر کے ساتھ برداشت کی گئی پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کو بے مقصد نہیں بھیجتا۔ سوال ہے کیا صرف نماز کافی ہے کامیابی کے لیے؟ جواب ہے نماز دین کا ستون ہے مگر اس کے ساتھ اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ حقوق العباد ادا کیے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ کامیابی ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ جڑی ہے۔ سوال ہے کیا سچی توبہ کے بعد گناہ یاد رہتے ہیں؟ جواب ہے سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ برائیوں اور کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے لیکن بندے کو دوبارہ گناہ سے بچنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ سوال ہے کیا والدین کی نافرمانی دعا کی قبولیت روک سکتی ہے؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی ہے۔ ان کی بد دعا زندگی میں مشکلات لا سکتی ہے۔ ان کی خدمت اور رضا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سوال ہے کیا علم کے بغیر عبادت مکمل ہے؟ جواب ہے عبادت کا صحیح طریقہ جاننا ضروری ہے۔ علم انسان کو غلطیوں سے بچاتا ہے لیکن تھوڑا علم بھی اگر عمل کے ساتھ ہو تو وہ فائدہ ضرور دیتا ہے۔
سوال ہے کیا حسد انسان کی نیکیوں کو کم کرتا ہے؟ جواب ہے حسد دل کو بے سکون اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی پسندیدہ صفت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا دل کو پاک رکھتا ہے۔ سوال ہے کیا ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے؟ جواب ہے ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ملنا ضروری نہیں، بہت سا اجر آخرت کے لیے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سوال ہے کیا صبر صرف خاموش رہنے کا نام ہے؟ جواب ہے صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ درست رویہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ مشکل میں شکایت کے بجائے دعا کرنا اصل صبر ہے۔ یہ عمل انسان کو مضبوط اور باوقار بناتا ہے۔ سوال ہے کیا صدقہ مصیبت ٹال سکتا ہے؟ جواب ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خفیہ دیا گیا صدقہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یہ دل میں سکون اور زندگی میں برکت لاتا رہتا ہے۔ سوال ہے کیا گناہ دل کو اندھا کر دیتا ہے؟ جواب ہے مسلسل گناہ پر دل سیاہ دھبے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو سخت دل ہو جاتا ہے۔ استغفار ان دھبوں کو صاف کر دیتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کی مدد اچانک آ سکتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد غیر متوقع طریقے سے آ سکتی ہے۔ مایوسی کے آخری لمحے میں بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ یقین رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا عبادت میں کمی کا احساس بری بات ہے؟ جواب ہے عبادت میں کمی کا احساس دراصل ایمان کی علامت ہے۔ یہ احساس انسان کو بہتر بننے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو خود احتسابی کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ سوال ہے کیا دنیاوی کامیابی بھی اصل کامیابی ہے؟ جواب ہے دنیاوی کامیابی عارضی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آخرت کی کامیابی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ سوال ہے کیا ہر شخص کو جنت مل سکتی ہے؟ جواب ہے جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال اس کا راستہ ہے۔ جو سچے دل سے کوشش کرے وہ کامیابی پا سکتا ہے۔ سوال ہے کس بیماری کا آنا انسان کے جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے کوئی خاص بیماری جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ اصل معیار ایمان اور صبر ہے۔ اگر انسان بیماری میں صبر کرے، شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید نہ توڑے تو وہ یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی بیماری سے نہیں بلکہ صبر، تقویٰ اور سچے ایمان سے ملتی ہے۔